کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے سامنے وہ بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، تیرے سامنے وہ بوڑھے ہو جائیں، اگر ہو جائیں، کیونکہ سب کو یہ سعادت میسر نہیں آتی۔ فرمایا اگر تیرے سامنے وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا ان سے کبھی اف بھی نہ کہنا۔ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان سے کبھی اور انہیں جھڑکنا نہ، اف بھی نہ کرنا ان کے سامنے۔ والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور بڑھاپے کی دہلیز تک ان کے قدم چلے جائیں تو انہیں اف نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہ۔ تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرنا عزت والی بات کرنا، تکریم والی اور تعظیم والی بات کرنا، کبھی بھی ان کو اف نہ کہنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عربی میں سب سے چھوٹا لفظ اف تھا، اس سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو رب کریم اس لفظ کو یہاں بیان فرماتا۔ فرمایا اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، خبردار۔ یہاں اس آیہ مقدسہ کے اندر یہ نہیں فرمایا گیا کہ والدین ٹھنڈی طبیعت کے ہوں تو پھر اف نہیں کہنا، جو بالکل ٹھنڈی طبیعت کا ہوگا اس کو تو اف کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ فرمایا والدین ہونا شرط ہے، بوڑھے ہونا شرط ہے، باقی کوئی شرط، وہ کیسی طبیعت کے مالک ہوں، کس مزاج کے مالک ہوں۔ فرمایا اگر بوڑھے ہو جائیں، ان کی طبیعتوں کے اندر بڑھاپا آ جائے، بڑھاپا آ جاتا ہے انسان کو۔ اور میرے دوستو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو جب ہوتا ہے نا عروج تو کوئی جرت نہیں کرتا آنکھ بھر کے بھی دیکھنے کی، اور جب زوال ہوتا ہے تو سورج کو دوپہر کے وقت عروج ہوتا ہے، کوئی جرت کرے نہ آنکھ کھول کے دیکھنے کی، طاقت ہی نہیں کسی میں۔ لیکن جیسے ہی شام کو وہ ڈھلتا ہے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اسے گھورتے ہیں، پتہ تو تب ہے نا کہ میاں تو دورے عروج کے اندر اس کی طرف تاڑتا۔ تو ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، زوال آئے گا، زوال آتا ہے۔ وہ چاند جو کل 14ویں کا تھا، جب وہ 27 اور 28 پہ پہنچتا ہے تو اسے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب جس نے سورج سے پوری روشنی حاصل کی ہو، جس نے اس سورج سے پورا نفع لے کر کے سارے اپنے دنیا کے کام کیے ہوں، اور 14ویں رات کے چاند کی روشنی میں اس نے بہت سارا نفع حاصل کیا ہو، اب جب زوال آئے تو وہ شکوہ کرتا پھرے، گلہ کرتا پھرے، اور کچھ دن کے لیے اگر اسے برداشت کرنا پڑے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے۔ تو میرے دوستو یہ عہد وفا نہیں ہے، یہ کمزوری ہے اس شخص کی، یہ بہت بڑے اس شخص کے خود غرض ہونے کی علامت ہے کہ پورے نفع حاصل کرتا رہا، پورا فائدہ اس کو ملا، اور اب جب کچھ دیر کے لیے اسے کچھ دینا پڑا ہے، کچھ اسے دینا پڑا ہے، تو یہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ سمارٹ سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں بڑا بیزی شخص ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، تو فرمایا قولاً کریما، عزت والی بات کر، تعظیم والی بات کر، میٹھے جملے بول، خبردار افم ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑک، نہ ان کے سامنے اف کر۔ تو دیکھ، خیال کر کہ تو چھوٹا تھا، ان کا تیرے ساتھ شفقت کا معاملہ تھا۔ میرے دوستو بڑھاپا انسان میں جب آتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، تو ساتھ اس شخص کا اعصابی نظام بھی کچھ کمزور ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں یادداشتیں نہیں رہتی، بڑھاپے کے اندر انسان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ بڑھاپا جو آ گیا، کمزوری جو آ گئی، اعصابی طور پہ وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، نظر کمزور ہونے لگتی ہے، بڑھاپے کے اندر انسان کے گھٹنوں میں درد ہونے لگتی ہے، وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ اب چونکہ ڈھلنے کا ٹائم آیا ہے نا سورج کے، تو اب تھوڑی تھوڑی مشکلات روز بروز اس کے سامنے آتی ہیں۔ اب جیسے کل بچے ماں باپ کی ذمہ داری تھے، اب وہ بوڑھے ان بچوں کی ذمہ داری ہو جاتے ہیں۔ 1000 دفعہ ماں
ماں جو محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے 1000 دفعہ نوکری کرتی ہے بچے کی، اوف نہیں اس کی زبان پہ آتا، 1000 دفعہ والد کمائی کر کے لاتا ہے اور لاکھوں روپیہ اولاد پہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی نہیں کہتا تو نے کہاں پیسے خرچ کیے۔ وہی بچہ کل کمانے لگا ہے، ابا جی نے 1000 روپے کا مطالبہ کیا ہے تو کہتا ہے ابا جی کل بھی آپ کو 500 دیا تھا، آپ پیسوں کا کرتے کیا ہیں؟ آپ کا تو خرچہ بھی کوئی نہیں، نہ آپ کو چائے لانی پڑتی ہے، نہ چینی لانی پڑتی ہے، نہ گھی آپ کی ذمہ داری ہے، نہ بجلی کا بل گیس کا بل آپ کو دینا پڑتا ہے۔ وہ ابا جی سے حساب کرنے لگا ہے، ابا جی سے حساب کرنے لگا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے سے بڑھاپے میں کہا کہ مجھے کچھ رقم چاہیے، تو اس نے کہا کل بھی دیے تھے، تو اس نے کہا بیٹا آ جا میرے ساتھ حساب کر لے، آ جا تو میرے ساتھ حساب کر لے۔ تو کہا ابھی 2 مہینے کا حساب ہوا تھا تو بیٹے نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا میں تیرے ساتھ حساب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو تو میرے ساتھ کر چکا ہے وہ میں تیرے ساتھ کر سکتا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، انسان بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن عجیب ہماری منطق، عجیب ہمارا مزاج ہے، ہم بوڑھے لوگوں کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، بوڑھے مجبور ہو جاتے ہیں، جھڑکتے ہیں، لوگ ڈانٹ دیتے ہیں بڑھاپے اور ایسی گفتگو کرتے ہیں، اور بعض ایسے نادان ہیں جو اپنے بوڑھوں کے اوپر گلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے بنایا کیا ہے، کمایا کیا ہے۔ اور میں تو کئی دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ اسی بوڑھے کی عزت ہے جس کے نام کوئی 20-25 کلے زمین ہو، یا کوئی 2-4-10 کروڑ کا وہ بینک بیلنس رکھتا ہو، وہ یا کسی اونچے عہدے پر فائز ہو، لوگ سلوٹ کرتے ہوں، یا کوئی بہت بڑا شیخ ہو کہ اس کا نام لے کے بیٹے کی سجادہ نشینی آسان ہو جائے گی، اس کا تو نام ہوتا ہے، اس کی تو شاید تھوڑی بہت عزت بھی ہوتی ہو، لیکن جو درویش والد ہے، جو سادہ شخص ہے، تو گلہ کرتا پھرتا ہے کہ یہ بوڑھا میرے کھاتے کیوں آیا، اس نے میرے لیے کیا کچھ نہیں، اس بوڑھی نے مجھے ستا رکھا ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ تیرے رب نے تیرے لیے پسند فرمائے، یہ تیرے رب نے تیرے لیے، اگر رب کریم نے یہ تیرے لیے پسند نہ کیے ہوتے تو کسی اور گھر میں پیدا ہوتا۔ تیرا اس گھر میں آنا، تیرا اس گھر کے اندر پیدا ہونا، تیرا اس گھر کے آنگن میں آنکھ کھولنا، یہ بتلاتا ہے کہ رب کریم نے تیرے لیے انہی والدین کو پسند فرمایا ہے، اللہ کریم نے تیرے لیے ان کو پسند فرمایا ہے، تو جو اللہ کریم کی چاہت ہے وہ تیری کیوں نہیں، جو رب کریم کی پسند ہے اس سے تجھے کس بات کا شکوہ ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس مذہب کے اندر رکھا ہے، اس کے اندر بوڑھے لوگوں کا، کمزور لوگوں کا بڑا مقام رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ محبت کے بازو پھیلا کے رکھنا۔